ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات میں نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا شوہر ملک سے باہر تھا۔ اس شخص کی ماں نے اپنی بہو کو جدائی پر ابھارا تو اس کی بیوی اسے ناپسند کرنے لگی۔ پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جانب سے ایک جھوٹا طلاق نامہ اپنی بہو کو لکھا۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ خط اسے ملا تو وہ بچوں کو لے کر اپنے والد صاحب کے پاس چلی گئی۔ وہاں کا ظالم بادشاہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسکین اس عورت کے قریب سے گزرا، وہ روٹی پکا رہی تھی۔ مسکین نے سوال کیا کہ مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ تو عورت نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن اگر تم مجھے کھانا نہ کھلاؤ گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر اس عورت کو ترس آ گیا اور اس نے 2 روٹیاں مسکین کو دے دیں اور کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تجھے کھانا دیا ہے۔ وہ روٹیاں لے کر پہرے داروں کے پاس سے گزرا۔
جب انہوں نے تلاشی لی تو اس سے روٹیاں برآمد ہوئی. اس سے پوچھا کہ تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا فلاں عورت نے دی ہیں. پہرے دار اس مسکین کو اس عورت کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ کیا اس مسکین کو روٹیاں تم نے دی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں. پوچھا کیا تو نہیں جانتی کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو انہوں نے پوچھا پھر کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا؟ وہ بولی مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ کسی کو نہ بتائے گا. بہرحال پہرے داروں نے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس عورت نے مسکین کو کھانا دیا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تو نے ایسا کیا؟ اس نے جواب میں کہا ہاں. بادشاہ نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے. بادشاہ نے پوچھا پھر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ عورت بولی مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ کسی کو نہ بتائے گا اور مجھے اللہ کا خوف ہوا کہ کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے. پھر بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی. یہاں تک کہ ایک بہتی نہر کے کنارے پہنچی. اس نے اپنے ایک بیٹے کو پانی پلانے کو کہا. جب وہ بچہ پانی لینے کے لیے اترا تو ڈوب گیا. اس نے دوسرے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے اپنے بھائی کو تھامو. وہ بھائی کو بچانے کے لیے اترا تو وہ بھی ڈوب گیا. اب وہ بیچاری تنہا رہ گئی. اچانک اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت بہت بری دیکھ رہا ہوں. اس نے جواب دیا اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے ہاتھ جو کچھ ہوا اس نے تجھے بے خبر کر دیا ہے. اس نے اصرار کیا کہ مجھے اپنا حال تو بتا. تو اس عورت نے سارا واقعہ بیان کر دیا. یہ بھی بتایا کہ اس کے دونوں بچے ڈوب گئے. یہ سن کر اس شخص نے کہا تم اپنے ہاتھوں اور بچوں میں سے کس کی واپسی چاہتی ہو؟ عورت نے کہا تو میرے دونوں بچوں کو زندہ نکال دے. چنانچہ اس نے دونوں لڑکوں کو زندہ نکال دیا. پھر اس کے ہاتھ بھی لوٹا دیے. کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے. اس نے تجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے بھیجا ہے. بس ان 2 روٹیوں کے عوض تیرے ہاتھ لوٹا دیے گئے. اس مسکین پر ترس کھانے مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹے لوٹا دیے گئے. اور تجھے یہ بھی بتا دوں کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تھی. تو اس کے پاس لوٹ جا. وہ اپنے گھر ہی میں ہے اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے. جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر گئی تو تمام معاملہ ایسا ہی پایا جیسے اس نے کہا تھا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کو کھانا کھلانے کی بڑی برکتیں ہیں. اور ہم جہاں اپنے اندر بہت ساری ایسی کمزوریاں پاتے ہیں کہ جو ایک مسلمان میں ہونی نہیں چاہیے، تو وہیں پر بھوکوں کو کھانا کھلانے، مساکین پر ترس کھانے کا بھی ذہن مطلب مفقود ہو گیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنا پورا نہیں ہوتا، ہم کیا کھلائیں گے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہی برکت ملتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہی بڑھتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی برہنہ مسلمان کو لباس پہنائے، برہنہ ننگا، جو کسی برہنہ مسلمان کو لباس پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو کسی مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پلائے اللہ عز و جل اسے مہر لگی ہوئی عمدہ لذیذ شراب پلائے گا. الحمدللہ مسلمان ہیں. اور اسلام ہمیں کیا تربیت دیتا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا اوصاف اپنانے چاہیے. بظاہر عمل چھوٹا ہوتا ہے، سلام کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، عمل چھوٹا ہے. توجہ کھانا کھلانے میں جیسے کئی روایات ہیں
کہ اگر 2 کھاتے ہیں، اگر تیسرا بھی شامل ہو جائے تو 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے. لیکن وہ پسند ہے کہ میں ہی کھاؤں، میں کھا جاؤں سارا، کوئی میرے ساتھ شامل نہ ہو. تو یہ انداز درست نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ عرض کرے گا کہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا کہ یا رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا کہ یا رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں پلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا؟ تو ہم سے تو اگر کوئی ایسا ہو جائے نا تو ہم تو فوراً چیک کرتے، یار ڈرامہ کرتا ہے، یار ڈرامہ کر رہا ہے، میں اس کو کیوں کھلاؤں، میں اس کو کیوں پلاؤں، میں اس کو اس کی مدد کیوں کروں. تو ہم اس کو ٹیسٹر لگا کر چیک کرتے ہیں. بھائی اگر کھلانا پلانا ہے تو جو ہے تو بھی دے دیں، اور نہیں بھی دینا تو چلو دل میں ایسی بدگمانی تو نہیں کریں، برا خیال تو نہیں کریں. آپ کو کیا پتا کہ ظاہری صاف ستھرا لباس پہنا ہوا بھی اندر سے بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے. جیسے بعض لوگ بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، کسی ملک میں گئے، اب ایئرپورٹ پر ہی اترے اور جو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے فارغ کر دیا سب چیزوں سے، پرس بھی چلا گیا، موبائل بھی چلا گیا، بیگ بھی چلا گیا، پاسپورٹ بھی چلا گیا، سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اب دکھنے میں ویل ڈریس ہے، شکل و صورت سے بھی بڑا صحیح ہے. اب ایسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہم سے اگر کبھی پتہ بھی چلے یا کوئی ایسی سوال بھی کر لے تو ہم بدگمانیاں کرتے ہیں. نہیں دینا، پیار محبت سے منع کر دیں، لیکن برا خیال نہ کریں، بری بات نہ کریں، جھاڑے نہیں. کیونکہ یہ جو اوصاف ہوتے ہیں نا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور جن سے رب تعالی راضی ہوگا ان کو عظیم الشان انعام و اکرام عطا فرمائے گا. چنانچہ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے. کیسے کیسے؟ جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ آنکھ نے دیکھی، کان نے سنی، نہ دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی عظیم الشان نعمتیں رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی. فرمایا کہ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اور یہ یقیناً سنتے ہم بھی ہیں، اور سنتے صحابہ بھی تھے، سنتے صدیق اکبر بھی تھے. کیسا سنتے تھے؟ عمل میں نمبر 1 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے. پھر فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا میں نے. پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں نے، پھر فرمایا کہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں نے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم تو اپنا کام ہوتا ہے تو جاتے ہیں جنازے میں، اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے تو جنازہ ملے نہ ملے، اس آدمی سیٹ کے لڑکے سے مل کے آنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی میں جنازے میں تھا۔ جنازہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بھی دور دور جائیں گے، اس نیت سے جاتے جنازہ پڑھنے، یا ہمارا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ کھانا کھلانا بھی ہے تو بسا اوقات کھلاتے پلاتے بھی ہیں تو ذرا شہرت ہو جائے، جا کے بانٹیں گے، لائنیں لگوائیں گے، تب کہیں پتہ چلے کہ ماں بدولت بھائی سخاوت کر رہا ہے یار، روزہ رکھا ہے، تو ایک دم وہ زبان پھرائیں گے ہونٹوں پر، ادھر یار آج گرمی بہت ہے یار، تو کوئی کہے حضور پانی وانی پلاؤں؟ نہیں وہ آج اصل میں جمعرات تھی نا، پیر شریف تھی، میں تو اللہ کی رحمت سے ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنے کو گڑ ہوتی ہے کہ جب تک پتہ نہ چلے، اپنے پتہ کیسے چلے گا کہ حضرت تو اتنے بڑے نیک ہیں، آنکھیں جھپجھپائیں گے یار آج بس 4 بجے اٹھ جاتا ہوں نا، تو بس وہ اٹھا تھا، تہجد وغیرہ پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، پھر اصل میں فجر کے بعد سو نہیں سکا تھا۔ اب یہ ساری عبادتیں گنوائیں گے کہ جناب وہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ تو نیک عمل ضرور کرنا ہے لیکن اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کھلانے کی بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر عبدی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل ملائکہ کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اسے پانی سے سیراب کیا تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے 7 خندقیں دور کر دے گا، اور ان میں سے 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہوگا، یعنی 3500 برس کا فاصلہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں، اور پھر اس میں نیک بندے ہوں تو پھر اس کی تو کچھ بات ہی الگ ہو۔ اگر کھانا کھلانے میں چوائس ہو، یار نیک بندوں کی میں خدمت کروں، ان کی میں مطلب تعظیم کروں، ان کا ادب کروں، پھر کیسا بدلہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی، یہ حکایت جو میں سنا رہا ہوں یہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں تحریر فرمائی ہے۔ ہر گھر میں فیضان سنت ہونی چاہیے، اور فیضان سنت کا ہم سب کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز اپنے 40 مریدوں کے قافلے کے ہمراہ شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا کفیل ہے۔ پھر آپ نے پارہ 28 سورۃ الطلاق کی 2 اور 3 آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد مریدوں کو وہیں چھوڑا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے گئے۔ تمام مریدین 3 روز تک وہیں بھوکے پڑے رہے۔ چوتھے دن سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے،
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ عز و جل کی روزی میں سے کھاؤ. تو فرمایا کہ اس لیے تم اپنے میں سے کسی کو بھیج دو، امید ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے آئے گا. اب بڑی غور سے بات سنیے گا کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ملتا کیا ہے. تو مریدوں میں غریب شخص کو بغداد شہر میں بھیجا، وہ گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی امید پیدا نہ ہوئی. تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا تو قریب ہی ایک نصرانی طبیب، غیر مسلم طبیب تھا، اس کا مطب تھا یعنی کلینک تھا، اور وہ طبیب بڑا ماہر نباز تھا، یعنی نبض دیکھ کر وہ مرض بتا دیتا تھا. سب چلے گئے تو اس نے اس درویش کو بھی مریض سمجھ کر بلایا، نبض دیکھی، پھر روٹیاں سالن اور حلوہ منگوایا اور پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے مرض کی یہ دوائیں. اس نے سالن روٹی اور حلوہ دیا کہ تمہارے مرض کی یہ دوائیں ہیں. تو درویش نے طبیب سے کہا کہ میری طرح اور 40 مریض اور بھی ہیں، میری طرح 40 مریض اور بھی ہیں. تو طبیب نے غلاموں کے ذریعے 40 افراد کے لیے ایسا ہی کھانا منگوایا اور درویش کے ہمراہ جو ہے وہ روانہ کر دیا. اب خود بھی پیچھے چھپ چھپ کر چل دیا. جب کھانا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کے ولی تھے نا، ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا کہ درویشو اس کھانے میں عجیب راز مضمر ہے. کھانا لانے والے درویش نے سارا واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ ایک نصرانی یعنی غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر حسن سلوک کیا، کیا ہم اس کو بدلہ دیے بغیر ہی کھانا کھا لیں؟ تو مریدوں نے عرض کی کہ علی جاں ہم غریب لوگ ہیں، ہم اس کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں. چنانچہ دعا کی گئی اور دعا کا ہاتھوں ہاتھ اثر اور برکت کا ظہور یوں ہوا کہ وہ نصرانی، وہ غیر مسلم طبیب جو کہ ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا، اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور توبہ کی، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند درجات پہ پہنچ گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں اولیاء کرام، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے کہ نیکی کی دعوت کا انداز ان کا کس قدر نرالا تھا. ان کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے ان کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی حسن سلوک کرے، کوئی سلوک کرے، اس کو دعاؤں سے نوازیں. آج ہماری بدقسمتی کہ ہم غیر مسلموں کا انداز اختیار کرتے ہیں. کوئی چیز دیتا ہے تھینک یو تھینک یو، نہیں جزاک اللہ. ہم مسلمان ہیں نا، دعا دیں اس کو جزاک اللہ. بچے بھی اگر کوئی چیز دیں تو تھینک یو کیوں بولے بھائی، جزاک اللہ، تاکہ اگر پانی پلایا ہے بیٹے نے آپ کو تو آپ کے بیٹے کو ثواب ملے. کھانا پیش کیا، آپ کے بچوں کی امی نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، آپ کے کپڑوں کو استری کیا جاتا ہے، آپ کی بچیوں نے کچھ آپ کا کام کیا. اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے، پھر جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے تو ہم دعا دیں. دیکھیں دعا کی برکت کیسی ہوئی. تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اور آپ کے مریدین کی دعائیں ہدایت کا رنگ لائی اور الحمدللہ ان کی خدمت کرنے والا یہ نصرانی طبیب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نصرانی طبیب نے، اس غیر مسلم ڈاکٹر نے، اس غیر مسلم حکیم نے مسکین سمجھ کر کھانا پیش کیا، مسکین کہ غریب آدمی سمجھ کے پیش کیا
اور نعمت ایمان سے مالا مال ہوا، تو اگر کوئی مسلمان بھی کسی مسکین کو کھانا کھلائے تو وہ بھی جنت کا حقدار پائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی خرما یعنی کھجور چھوارا، اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے آتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلام میں کتنا حسن ہے کہ اگر کسی شخص نے پیسہ دیا، گھر میں راشن لا کر دے دیا، اور اس راشن سے اس کی زوجہ نے کھانا پکایا، اس کا ملازم اس کھانے کو کسی غریب کو دے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ تینوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو دوسروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تک بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ کہ ہم جب مہمان آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہوتا ہے۔ پھر حدیث سنیے، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے، اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ کھانا کھلانے کی سنتیں سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے، کھلانے کا جذبہ ملتا ہے، علم دین حاصل ہوتا ہے، اور عاشقان رسول تو ایسی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایسی پیاری مدنی بہار میں آپ کو سناؤں کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ باب الاسلام سندھ سے خیبر پختونخوا یہ پہنچا، وہاں پر کسی جگہ پر ایک مسجد میں 3 دن گزارنے کے بعد دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہوئے راستہ بھول گئے۔ اب مدنی قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم جنگل کی طرف نکل گئے، اب رات ہونے لگی اور تاریکی ہر طرف پھیل گئی، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں امید کی کرن پھوٹی، دور سے ایک لالٹین، ایک روشنی نظر آئی۔ خوشی کے مارے ہم اس سمت چل پڑے۔ بس تھوڑی دور چلے تھے کہ اچانک وہ لائٹ بند ہو گئی۔ اب جو خاص کر قصبوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب لائٹ ہی نہ ہو تو کیسا گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں۔ اس پریشانی میں ہی تھے کہ اچانک اسی طرح سے پھر دوبارہ لائٹ نظر آئی، روشنی۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر ہمت کی اور چل پڑے اس طرف۔ جب قریب پہنچے تو ایک شخص روشنی لیے کھڑا تھا، نہایت پرتپاک طریقے سے ملا اور ہمیں اپنے مکان کے اندر لے کر گیا۔ تو عاشقان رسول کے مدنی قافلے کے 12 مسافر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم حیران ہو گئے کہ وہاں 12 عدد چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے۔ اب گرما گرم چائے کے ذریعے خیرخواہی کی تو ہم بڑے حیران تھے کہ یار ہم اچانک پہنچے، 12 کپ بھی ہیں، چائے بھی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پوچھنے پر اس اجنبی میں میزبان نے انکشاف کیا کہ میں سویا ہوا تھا، میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے مسافر راستہ بھول گئے، ان کی رہنمائی کے لیے تم روشنی لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ۔ میری آنکھ کھلی، بتی لے کر باہر نکل پڑا، کافی دیر کھڑا رہا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو مجھے وسوسہ آیا کہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں پھر سو گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پر نور چہرہ نظر آیا اور ارشاد فرمایا کہ دیوانے، مدنی قافلے میں 12 مسافر ہیں، ان کے لیے چائے کا انتظام کر کے فوراً روشنی لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے دم زدن میں خیر خواہی کی ترکیب کی، روشنی کا انتظام کیا، اتنے میں آپ عاشقان رسول کا مدنی قافلہ بھی آ پہنچا۔ تو میرے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو شفیق ہیں، کتنی خیر خواہی کا جذبہ، بلکہ آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم، سبحان اللہ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو العباس احمد بن نفیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر پر انوار پر حاضر ہوا، عرض کی آقا میں بھوکا ہوں، یک بارگی میری آنکھ لگ گئی، دری اسنا کسی نے جگایا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا، میزبان نے کھجوریں، گھی، گندم کی روٹی پیش کر کر کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ آئندہ جب بھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، محتاج و غنی سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ تو پھر یہ جب یہ بات ہوتی ہے تو اب آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں کہ کسی کو کھلانے کا موقع آتا تو گھر میں کم ہوتا۔ ایک روایت بڑی پیاری ہے لیکن وقت میرے پاس کم ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہمان کو لے کر گئے، کھانا کم تھا، زوجہ سے کہا دسترخوان بچھاؤ، کھانا لگا دینا، جب کھانا شروع ہو تو بتی بجھا دینا۔ وہ اندھیرے میں میزبان کھاتا رہا تھا کہ آپ کا جذبہ تھا کہ میرا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ جب صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کی مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی ہے۔ تو یہ جذبہ ہوتا تھا نا، وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ایثار کرتے تھے۔ اور آج ہم اب غور کر لیں کہ ہمارا جذبہ کتنا، ہمارے پاس تو اگر کھانا بھی ہوتا ہے تو فریز کیا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ 10-20 دن جو ہے وہ ہم چلا لیں، کسی کو پیٹ میں نہ جائے، سڑ کے خراب ہوگا، گندی نالیوں میں معاذ اللہ یہ رزق جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ دکانوں پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اگر ہمارے دسترخوان کا غور سے جائزہ لے تو یہی کہے گا یار ان کو تو کھانا کھانا ہی نہیں آتا ہے، ایسی روٹیاں پھینکی ہیں، چاول پھینکے اور پھر کہتے برکت نہیں ہے، پھر کہتے کہ جناب پورا نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی نے اس کا بھی شعبہ بنایا، مجلس تحفظ رزق بنایا کہ آپ کے یہاں تقریبات ہیں، کھانا ہے، بچ گیا آپ فون کریے، دعوت اسلامی کے اسلام بھائی آپ کے یہاں سے آ کر لے جائیں گے، اور جتنا ممکن ہوگا اس کے کسی پیٹ میں تو جائے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ ہمارے یہاں کا کھانا، بلکہ کئی ملکوں کے ایسے ایسے واقعات کی اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں، اتنا کھانا آج کا مسلمان ضائع کرتا ہے۔ تو ہم کو کیا ہو گیا ہے، ہم اپنے رزق کی کو بے حرمتی سے بچائیں اور پھر کسی کو کھلانے سے۔ سنیے ایک بڑی پیاری حکایت سنیے، ایک ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں ایک سائل نے صدا لگائی مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ عورت کے پاس صرف ایک لقمہ بچا تھا، ایک لقمہ۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا سائل نے صدا لگائی، وہ ہمدرد نیک عورت نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی عورت اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہی تھی، راستے میں ایک شیر اس کا بچہ چھین کر لے گیا۔ ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، شیر کی طرف بڑھا، شیر کے دونوں جبڑے پکڑ کر پھاڑ ڈالے، اس کے منہ سے بچے کو نکال کر عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا لقمے کے بدلے لقمہ، لقمے کے بدلے لقمہ، یعنی تو نے ایک لقمہ سائل کو کھلایا تھا، اس کی برکت سے تیرا بچہ شیر کا لقمہ بننے سے بچ گیا۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیے، آپ روایات پر عمل کر کے تو دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر عمل کر کے تو دیکھیے زندگی کیسی پرسکون گزرتی ہے، دیکھیے کہ کیسی برکتیں ملتی ہیں، دیکھیں کہ گھر کا سکون کیسے ہوتا ہے، گھر میں امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیے آپ کے بچے آپ کے کیسے فرما بردار بنتے ہیں، آپ کے خاندان میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں بابا آج تو کوئی بھلائی کا دور نہیں، آج پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، ارے وہ نہیں رکھتا، آپ کر کے تو دیکھیے، اللہ کی راہ میں اگر آپ نے کچھ خرچ کیا، آپ کے رزق کی وہ برکتیں ملیں گی کہ آپس کی محبتیں ہو جائیں گی۔ آپ پیار کر کے تو دیکھیے، آپ اللہ کی رضا کے لیے تعلقات قائم کر کے تو دیکھیے کہ کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے صدا لگائی، اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلایا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ایک بچے کی ولادت ہوئی، کچھ بڑا ہوا، اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پکار رہی تھی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا، بھیڑیے سے بچہ چھین لو اور اس کی ماں کے حوالے کر دو اور اس سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے، یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے۔ تو ہم اگر اپنے پرانے دور کو یاد کرتے، جی ہاں پرانے دور کو یاد کریں، جو گھر میں ہمارے بڑے بوڑھے تھے، گھر کا باقاعدہ رواج تھا کہ گھر میں سے کچھ نہ کچھ کھانا دیا جاتا تھا۔ آج کہاں گھر کا پہلا ایک فرد کماتا تھا، سب لوگ کھاتے تھے۔ کہ یہ بے برکتی تو ہے کہ گھر کے سارے افراد کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، ان روایات پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ جذبہ ملتا ہے۔ آپ اجتماعات میں آئیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ ان باتوں کو سنیں، اس کو عام کریں، مطالعہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں سے ہی یہ روایات بیان کی ہیں، پڑھیے، لوگوں کو سنائیے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ درس دیجئے۔ فیضان سنت کی واقعات میں نے آپ کو سنائے، آپ پڑھیے تاکہ جذبہ ملے، تاکہ مسلمان اسلام کی حقیقی باتیں سیکھیں، عمل کریں۔ آج اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اتنی کتابیں پڑھ لی دنیا کی، ہم نے دینی کتابیں کہاں پڑھی؟ اتنی باتیں سنی، اتنے لیکچر سنے، کہاں سفر کر کے ہم نے جناب فلاں پروفیسر فلاں یہ جناب ان کے ہم نے ایک لیکچر سنے، دین کی باتیں سنے نا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنے تو صحیح، صحابہ کرام نے کیا عمل کیا پڑھیں تو صحیح، اولیاء کرام کا کیا جذبہ تھا دیکھیں تو صحیح۔ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی حقیقی لذتیں برکتیں ملیں گی۔ اور پھر ہمارے اسلاف بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ وہ ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرتے۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک عورت زیتون کا تیل لے کر ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اس تیل کو مسجد کی روشنی کے لیے استعمال فرما لیں۔ بزرگ نے استفسار فرمایا کہ تمہیں ان دونوں میں سے کون سی بات پسند ہے، کہ اس تیل سے حاصل ہونے والی روشنی مسجد کی چھت تک جائے یا پھر اس کی روشنی عرش تک جائے؟ تو عورت نے کہا کہ اس کی روشنی عرش تک پہنچنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس تیل کو مسجد کی قندیل میں ڈالا جائے تو اس کی روشنی چھت تک جائے گی، اگر کسی بھوکے فقیر کے کھانے میں ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی عرش تک پہنچے گی۔ تو یہ بہت انداز تھا۔ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ کے گھر کے ایک جانب سیدنا عبداللہ بن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے، ان سے جو بھی سوال کیا جاتا جواب دیتے۔ دوسری جانب سیدنا عبید اللہ بن عباس ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے، فتویٰ بھی دیتے اور بیٹا کھانا کھلاتا۔ تو یہ دیکھ کر اس اعرابی نے کہا کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے گھر ضرور آئے، کیونکہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو فقہ سکھاتے ہیں اور یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو یہ روایت پڑھ کے مجھے امیر اہل سنت کا انداز یاد آیا ہے، امیر اہل سنت کا انداز آیا۔ یقین مانے ایسا لنگر رضویہ کا اہتمام فرماتے ہیں کہ یار یہ دور دور سے آتے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ